پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمین عمران خان سے ملاقات کرنے والے وکلاء کی فہرست تیار کر لی گئی۔ سپرنٹنڈنٹ اڈیالہ جیل نے سابق وزیر اعظم سے پوچھ کر لسٹ ہائی کورٹ میں جمع کرا دی۔ میڈیا رپورٹس کے مطابق جیل انتظامیہ نے بتایا ہے کہ چیئرمین پی ٹی آئی عمران خان سے ملاقات کرنے والے وکلاء کی فہرست مرتب کر لی گئی ہے۔ پی ٹی آئی چیئرمین سے 10 وکلاء کی ٹیم کو ملاقات کی اجازت ہوگی۔ وکلاء کی ٹیم میں حامد خان، بیرسٹر عمیر نیازی، بیرسٹر سلمان اکرم، راجہ بیرسٹر علی ظفر شامل ہیں۔ بیرسٹر سلمان صفدر، لطیف کھوسہ، شعیب شاہین، علی گوہر، برہان معظم اور شیر افضل مروت بھی اس لسٹ میں شامل ہیں۔ جیل انتظامیہ کا کہنا ہے کہ ملاقات کی فہرست اسلام آباد ہائی کورٹ میں بھی جمع کروا دی گئی ہے۔ سپرنٹنڈنٹ جیل نے عمران خان سے پوچھ کر لسٹ ہائی کورٹ میں جمع کروائی۔ منگل اور جمعرات کو 10 رکنی وکلاء کی ٹیم کو پی ٹی آئی چیئرمین سے ملاقات کی اجازت ہوگی۔ معلوم ہوا ہے کہ اسلام آباد ہائی کورٹ نے عمران خان کو سہولیات کی فراہمی سے متعلق درخواست نمٹانے کا تحریری حکم جاری کر دیا۔ جسٹس میاں گل حسن اورنگزیب اور جسٹس سمن رفت امتیاز نے فیصلہ جاری کیا، جس میں کہا گیا ہے کہ سپرنٹنڈنٹ اڈیالہ جیل کے اقدام پر چیئرمین پی ٹی آئی کے وکلاء نے اظہار اطمینان کیا۔ سپرنٹنڈنٹ جیل نے کہا، فیملی ہفتے میں 2 دن ملاقات کی درخواست دے تو قانون کے مطابق فیصلہ کریں گے۔ دوسری جانب اسلام آباد ہائی کورٹ نے سائفر کیس میں چیئرمین پی ٹی آئی عمران خان کے آئین کے آرٹیکل 248 کے تحت استثناء کی دلیل کو مسترد کر دیا۔ اسلام آباد ہائی کورٹ نے تحریری فیصلے میں کہا کہ آئین کا آرٹیکل 248 بطور وزیر اعظم فرائض کی ادائیگی پر استثناء ہے۔ پٹیشن کا سائفر سے متعلق سیاسی اجتماع سے خطاب بطور وزیر اعظم ادا کی جانے والی ذمہ داریوں میں نہیں آتا۔ عمران خان کی ضمانت اور اخراج مقدمہ کی درخواست مسترد ہونے کا 20 صفحات پر مشتمل تحریری فیصلہ جاری کر دیا گیا۔ تحریری فیصلے میں کہا گیا ہے کہ پراسیکیوشن کا کیس ہے کہ وزارت خارجہ نے سائفر کو ڈی کوڈ کر کے پرائم منسٹر کو سیکریٹریٹ بھجوایا۔ عمران خان نے بطور وزیر اعظم سائفر کو وصول کیا اور بظاہر گم کر دیا۔ پراسیکیوشن کے مطابق عمران خان نے سائفر کے مندرجات کو ٹویسٹ کر کے سیاسی مقاصد کے لیے استعمال کیا۔ دفتر خارجہ کے ساتھ سابقہ اور موجودہ افسران بالخصوص سائفر بھیجنے والے اسد مجید کے بیانات ریکارڈ پر موجود ہیں۔ دفتر خارجہ کے افسران کے بیانات سے واضح ہے کہ اس میں کوئی غیر ملکی سازش شامل نہیں۔ بادی النظر میں مقدمہ میں آفیشل سیکرٹ ایکٹ کی سیکشن 5 کا اطلاق ہوتا ہے۔ اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس عامر فاروق نے تحریری فیصلے میں مزید لکھا کہ وکیل کے مطابق عمران خان پابند تھے کہ وہ حکومت گرانے کی غیر ملکی سازش سے عوام کو آگاہ کرتے۔ وکیل کی حکومت گرانے کی سازش سے عوام کو آگاہ کرنے کی دلیل میں کوئی وزن نہیں۔ عمران خان بطور وزیر اعظم فرائض سر انجام دینے کے بجائے سیاسی اجتماع سے خطاب کر رہے تھے۔ سائفر کیس میں ایک شریک ملزم ہے۔ صرف ایک شریک ملزم کی حد تک ایف آئی آر کالعدم نہیں ہو سکتی۔ شریک ملزم کی وجہ سے اخراج مقدمہ کا حکم نہیں دیا جا سکتا۔ پراسیکیوشن کے مطابق سائفر عمران خان کے قبضے میں ہے۔ بلا شبہ ان کے خلاف تمام دستاویزی ثبوت موجود ہیں۔ سنگین نوعیت کے الزامات پر ضمانت نہیں بنتی۔ بادی النظم میں ملزم کا کیس سے تعلق بنتا ہے۔ ناظرین، یہ اس میں تمام تر تفصیلات تھی، جس میں 10 رکنی قانونی ٹیم کے نام بھی تھے۔ بہت شکریہ ناظرین، آنے والی ویڈیو میں بہت جلد ملاقات ہوگی آپ سے۔